अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNA। नाज़रीन, आज सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पे बात करेंगे और सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन आई है। पार्लियामेंट की सुपरमेसी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के हवाले से ये ऑब्जर्वेशन है। और उन्होंने कहा है कि अगर खुफिया वोटिंग की बात आइन पाकिस्तान करता है तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पे राय ज़रूर देगी। इसके अलावा उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से बहुत अहम से ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाली एक अच्छी रवायात में से एक है। पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो वकील पेश हुए बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल को अपने दलाइल से किस तरह नॉकआउट किया। ज़बरदस्त किस्म के आइन और कानून के पैराए में रहते हुए उन्होंने जो दलाइल दिए उस पर अटॉर्नी जनरल अदालती कमरे में मुस्कुराते रहे। अटॉर्नी जनरल जवाब में क्या कहेंगे वो तो कल ही पता चलेगा। इसके तमाम तफसीलात आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट्स करके। तो जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करनी थी क्योंकि टाइम फ्रेम तय दिया था अदालत ने कल के आर्डर में, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम वकला जो रहते हैं वो आधा घंटा बात करेंगे। लेकिन फिर ये बात से बात निकली तो ज़्यादा बढ़ गई। मियां रज़ा रब्बानी ने दलाइल शुरू किए और उनके दलाइल के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह आए, JUI की तरफ से जहांगीर जदून पेश हुए, फिर सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से पेश हुए बैरिस्टर सलाहुद्दीन। इस तरह टाइम निकल गया। वैसे 2 बजे अदालती समाअत ख़त्म होती है लेकिन कल 3 बज गए, मतलब आज 24 फरवरी को यह समाअत 1 घंटा मज़ीद चली लेकिन दलाइल मुकम्मल नहीं हुए और फिर अटॉर्नी जनरल को जवाब देना है तो वो कल तक समाअत चली गई। कल इम्कानी तौर पे इस सदारती रेफरेंस का हतमी दिन होगा और हो सकता है कि कल ही राय आ जाए। रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल शुरू किए। आयरिश जो कोर्ट का फैसला था उस हवाले से, उसमें उन्होंने अदालत पे ये वादे कर दिया कि आयरिश कोर्ट में सीधी बात खुफिया वोटिंग की है, सीक्रेट वोटिंग की है। लेकिन आयरिश कोर्ट ने वहाँ के ऐवान बाला को छुआ तक नहीं, टच नहीं किया। उसके बाद रज़ा रब्बानी के जो आखिरी जो कंक्लूजन में दलाइल थे वो ज़बरदस्त किस्म के थे। उन्होंने अदालत को ये बात समझाने की कोशिश की कि पहले बात यह कि आइन के अंदर जो मुख्तलिफ़ इदारों के जो इख्तियारात दिए गए उनको अदालत ने देखना है। इसके सिवा अदालत ने ये भी देखना है, फ़कत ये देखना है कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जिस बात को अदालत ने तस्लीम भी किया। उसके अलावा जो सदारती आर्डीनेंस जारी हुआ है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, उन्होंने उसमें मियां रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये आर्डीनेंस जिस तरह जारी हुआ, अदालत अगर ये राय देती है कि इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत नहीं होंगे तो ये आर्टिकल लागू हो जाएगा। फिर आर्टिकल की जो मुद्दत है वो 120 दिन होती है। अगर आर्टिकल के ख़िलाफ़ दोनों ऐवानों में से किसी ऐवान में एक में करारदाद मंजूर हो गई तो आर्टिकल मनसूख हो जाएगा। अगर मनसूख नहीं भी हुआ, आइन के तहत ये हुआ, आर्डिनेंस के तहत सेनेट के इंतखाबात हुए तो फिर ये होगा कि वो 120 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा आर्डिनेंस। अगर कानून साजी नहीं हुई तो वो जो इंतखाबात होंगे सेनेट के वो आर्दी कानून साजी के बुनियाद पे होंगे और उसके नताइज ख़तरनाक निकलेंगे। तो फिर चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि हम आर्डिनेंस के हवाले, आर्डिनेंस हमारे सामने नहीं है तो आर्डिनेंस पे हम कोई राय नहीं देंगे। ये बात जहाँ ख़त्म हुई, रज़ा रब्बानी के बाद फारूक अशनाक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि ये जो वोटिंग खुफिया होती है आइन के तहत होती है और खुफिया हमेशा खुफिया होती है। उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल सेक्शन 178 का हवाला दिया कि सीक्रेसी की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले होते हैं वो जुर्म के मुर्तकब होते हैं। ये इलेक्शन एक्ट में लिखा गया है और ये एक्ट जो मतलब सीक्रेसी है ये हमेशा के लिए रहनी है। उसके अलावा फारूक अशनाक ने कहा कि पार्टी तनासुब का जहाँ तक अदालत कह रही है तो पार्टी तनासुब न फ़कत इत्तेहादियों की सूरत में तब्दील होता है लेकिन विद इन पार्टी जो होते हैं वो सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट चले जाते हैं। तो ये एक आम सी रवायत है।
تو آئین اور قانون کو نظر میں رکھ کے عدالت نے اپنی رائے دینی ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے عالمی قوانین کا حوالہ دیا جس پہ عدالت نے کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم عالمی جو قوانین ہیں اس کی پابندی کر کے فیصلہ دیں، ایسی کوئی یہ بات مطلب ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، پابند نہیں کرتی ہمیں۔ بہرحال JUIF کی طرف سے JUIF فضل الرحمان کی طرف سے جہانگیر جدون صاحب پیش ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو ووٹ ہے وہ سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے، انہوں نے اٹارنی جنرل، آج میں اور ڈان کے کرسپانڈنٹ دوست سے ہمارے ناصر اقبال صاحب وہ ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھے ان کے دلائل سن کے ناصر اقبال نے کہا کہ بھئی اس نے تو آج اٹارنی جنرل کی خوب کلاس لی، ایک پوائنٹ پہ سندھ ہائی کورٹ بار کے وکیل نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ایک تو انہوں نے یہ پہلی دلائل کی شروعات میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اپنا بوجھ عدالت پہ ڈال رہی ہے، یعنی عدالتی کاندھا استعمال کر رہی ہے، تو اس ریفرنس کو باہر پھینک دیا جائے، اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے مثالیں دیں کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ماضی کی حکومتیں انہوں نے مثال دیا کہ ماضی کی حکومت نے جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور عدالت کے کاندھے پہ وہ بات ڈالنے کی کوشش کی تو عدالت نے اس صدارتی ریفرنس میں اپنی رائے نہیں دی۔ یہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تھا، اور انہوں نے وہ عدالتی فیصلہ بھی پڑھ کے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو جو تسلیم کرنا یا نہ کرنا کے حوالے سے جو قرارداد تھی وہ پیش کرنا تھی حکومت نے معاملہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ میں بھیجا، پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ قرارداد منظور کرنا یا نہ کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس کے علاوہ عدالت نے اس ریفرنس پہ کوئی رائے نہیں دی اور یہ کہا کہ ہم اس سوال پہ کوئی رائے نہیں دیں گے، اور معاملہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح انہوں نے بابری مسجد کا حوالہ انڈین سپریم کورٹ وہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا انڈین سپریم کورٹ یعنی صدر انڈیا کے جو صدر تھے انہوں نے ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کے پاس کہ بابری مسجد کو کیا گرانا ہے یا بحال کرنا ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنی رائے دے۔ اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت کا ہے، جو صدر کا عہدہ ہے اس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، وہ بھی ایسے ہی واپس کر دیا ہے۔ تو آج بیرسٹر صلاح الدین نے یہ عدالت سے استدعا کی کہ آپ اس سیاسی نوعیت والے معاملے میں نہیں پڑھیں اور یہ واپس کر دیں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، صدارتی ریفرنس آ گیا ہے تو ہم اس پہ رائے ضرور دیں گے۔ پھر بات آگے بڑھتی گئی، بیرسٹر صلاح الدین نے اور مختلف دلائل دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 226 ہے اس کے علاوہ آرٹیکل 159 ہے، تو سینٹ کے انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان کے آئین میں کئی جو انتخابات ہیں ان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے صدارتی انتخابات ہیں ان کا ذکر ہے، ان کے حوالے سے آئین میں واضح کر دیا گیا ہے، لیکن پھر اس کے لیے شیڈول 2 جو ہے اس میں تفصیلات دی گئی ہیں۔ لیکن اسپیکر اور سینٹ چیئرمین کا جو الیکشن ہے اس میں کوئی جو طریقہ کار نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا طریقہ کار مطلب قانون میں نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے طریقہ کار جو ہے وہ اس میں بتایا گیا، سینٹ اور اسمبلی کے رولز میں بتایا گیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام تفصیلات جو ہیں وہ بتائے جائیں آئین میں، لازمی نہیں ہے کہ آئین میں ایک تو یہ دلیل اصل میں وہ دی جا رہی تھی کہ جن الیکشن کا انتخابات کا ذکر آئین میں دیا گیا ہے ان انتخابات کا ذکر کیا گیا جس کی مشینری اور میکنزم یعنی موڈ جو دیے گئے ہیں، پھر اس حوالے سے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر لیکن بیرسٹر صلاح الدین نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا میکنزم وغیرہ آئین میں موجود ہی نہیں ہے، فقط اسپیکر یا سینٹ چیئرمین کے الیکشن کا ذکر ضرور ہے، لیکن پھر ان کے جو انتخابات ہیں وہ رولز کے تحت ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پارٹی تناسب والا معاملہ ہے یا پھر کرپشن والا معاملہ ہے، کرپشن کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے یا نہ، یہ ایسے دلیل ہے جو اٹارنی جنرل نے دیے ہیں، اور یہ مثالیں دی کہ لوگ تھیلے لے کے آ گئے ہیں پیسوں کے، یا 2 سال پرانی ویڈیو اب تک وہ ابھی ظاہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے اس پہ رائے دینی ہے، باقی معاملات پارلیمنٹ نے کرنے ہیں، الیکشن کیسا کرنا ہے، خفیہ کرنا ہے نہیں، آئین خفیہ الیکشن کی بات کرتا ہے، جس پہ پھر چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ اگر آئین
سینٹ انتخابات خفیہ کرنے کی بات کرتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑی بات جو چیف جسٹس نے کہی کہ آئین میں جو ہے وہ تمام اداروں کے جو وہ اختیارات ان کا دائرہ کھینچا گیا ہے، تو نہ ہم پارلیمنٹ کے اختیارات استعمال کریں گے، نہ ہم پارلیمنٹ کے متبادل نہ مطلب پارلیمنٹ کے متبادل بھی ہم نہیں، سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی، پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی۔ لیکن بیرسٹر صلاح الدین پھر آگے بڑھے، پھر انہوں نے اور کئی جو مثالیں دیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی بنیادوں پہ جو ووٹنگ کی رائے یا ووٹر کی رائے ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ پھر جب کسی ووٹر کو، یعنی اس نے کہا کہ مجھے میرا ووٹ جو ہے وہ مجھے آزادی ہے میں خفیہ رکھوں، عوام کے لیے یہی ڈر کافی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ان کا ووٹ آگے چل کے ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد عدالت کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ڈر ہی کافی ہے۔ بہرحال اس کے جاندار دلائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے یہ نہیں کہا کہ قانون کیا ہے، لیکن اٹارنی جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ قانون کیا ہونا چاہیے، یعنی حکومت جو ہے وہ اپنی رائے عدالت پہ ٹھونسنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ٹھونسنے کا لفظ، امپوز کرنے کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ قانون کیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شفاف اور بیلٹنگ کے ذریعے شفافیت آئے گی، لوگوں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ بھروسہ بڑھ جائے گا، اعتماد بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ جو اپنی من پسند بات ہوتی ہے جو وہ کرتی ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ عدالت کو انفارمیشن جو درست طریقے سے وہ نہیں دی گئی اٹارنی جنرل کی طرف سے۔ اٹارنی جنرل بیٹھے اپنی سیٹ پہ مسکرا رہے تھے۔ تو آج کی یہ کارروائی تھی۔ کل اٹارنی جنرل جواب دیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اور وکیل ہیں، پاکستان بار کونسل کے بھی وکیل ہیں، وہ بھی دلائل دیں گے۔ ایک پرائیویٹ حیثیت سے 2-3 وکیل اور میں وہ بھی قمر افضل ہیں، مدثر حسین ہیں، وہ بھی دلائل دیں گے۔ تو امکان جب اس بات کا ہے کہ اتنا جیسے آج ہیئرنگ لمبی چلی تو کل اتنی لمبی چلے گی تو عدالت کی یہ کارروائی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ کل دیکھتے ہیں عدالت اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے یا فیصلہ محفوظ کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔